بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوست احباب عزیز و رشتہ داروں سے تو حسن سلوک کرتا ہے، مگر اپنی جان کے دشمن سے تو شاید ہی کوئی حسن سلوک سے پیش آتا ہو۔ مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک اپنے بدترین دشمنوں تک کے لیے بھی اس قدر وسیع اور عام ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے محاسن، کمالات، عفو درگزر اور حسن سلوک کے ایمان افروز واقعات کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ اتنے میں دشمن خدا غورث بن حارث آ دھمکا اور معاذ اللہ قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ اب روب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیے، واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو اللہ کی قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا، وہ آپ کے عفو درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والے میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں۔ فتح مکہ کے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ قریش بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جائے جہاں سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے تمام لشکر کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ ان کو وادی کی تنگ گزرگاہ پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش پر نفسیاتی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیں اسلامی لشکر کس قدر منظم اور اسلحے سے لیس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اسلامی لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ قریش اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وادی کے اوپر کھڑے ہیں۔ نیچے سے اسلامی لشکر پوری شان و شوکت سے گزر رہا ہے۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزر رہے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ اپنا جھنڈا لیے گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ مجھے اس قبیلے سے کیا واسطہ؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 900 یا 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو لے کر گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔
اس روز انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی نظر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوئی تھی۔ فرط جوش سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، آج خونریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتال جائز ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار کا لشکر ہے، انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ گزرے ہیں؟ اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات دہرا دی کہ آج کچھ تو خون کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور آج کے دن تو کعبہ کو غلاف اڑھایا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تادیباً سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اس طرح آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس سے نہ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراضی ہوئی، نہ دیگر انصار کو۔ یہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے جھنڈا کسی مہاجر کے سپرد نہیں کیا، بلکہ انصاری سے لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ انسانی فطرت اور کمزوری ہے کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو خود سے افضل اور بہتر دیکھ کر مطمئن رہ سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، بلند آواز سے اعلان فرمایا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ کسی میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور پالیسی کامیاب رہی ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس بلد حرام میں خونریزی ہو۔ مشرکین نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیا ہے، اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں بغیر قتال اور خونریزی کے داخل ہو رہا ہے۔ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ کے چند سرپھروں سے معمولی سا مقابلہ ہوتا ہے۔ خندمہ کے علاقے میں جب بنو بکر اور بنو حذیل کے آدمی قتل ہوئے تو باقی بھاگ گئے، کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا، کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس روز صفوان بن امیہ جدہ کی طرف اور اکرمہ بن ابی جہل یمن کی طرف بھاگ گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا مزاحمت مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں۔